نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 سے ہم لوگ اپنا لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو ابھی تک ہم نے جتنی بھی سورۃ البقرہ پڑھی آیت نمبر 22 تک سب کلیئر ہے؟ ساری چیزیں اس میں جی سب کلیئر ہے؟ چلیں ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اچھا اب ہم نے دیکھیں پہلے کی جو آیت پڑھی تھی ہم نے اس میں دیکھا آیت نمبر 21 کی بات کریں تو آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ وہی اللہ ہے جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو ہم سے پہلے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بعد زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمان سے پانی برسایا۔ اب اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ریب کس کو کہتے ہیں؟ شک کو، ہے نا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، تو یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی، اگر تم شک میں ہو مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے عبد پر۔ عبد کس کو بولتے ہیں؟ بندے کو۔ یہاں پر عبد کس کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے لیے کہا کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر جو کچھ نازل کیا، بتائیے، مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ کس کے اوپر نازل کیا اللہ نے قرآن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جی، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ بہت ایکسٹریم پر پہنچ جاتے ہیں اور رسول اللہ کو معاذ اللہ اللہ کے مد مقابل کھڑے کر دیتے ہیں، ان کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، ٹھیک ہے۔ کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو کہ یہ جو کچھ رسول اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ جیسی وحی آتی تھی آپ اس کا اعلان کیا کرتے تھے، اور جو قریش تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کسی جادوگر کی باتیں ہیں۔ تو یہاں پر کہا کہ اگر آپ کو کوئی بھی شک ہو اس پر جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی کوئی سورہ، ٹھیک ہے، اس جیسی کوئی سورہ لے آؤ۔ اور یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے کئی بار کیا، اور آپ کو پتہ ہے یہ اوپن چیلنج ہے، آج تک کھلا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی کتنا بھی بڑا رائٹر ہو، کتنا بھی بڑا شاعر ہو، قرآن جیسا کلام لا ہی نہیں سکا۔ یہ جو آج کل سائنس یہ اتنا یہ کہیں کہ ایڈوانس سائنس ہے، اور وہ اتنی چیزوں کے بارے میں نئے اس کی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، اور بڑا خوش ہوتا ہے سائنس کی، ہم نے دیکھیں یہ چیز ہم نے پتہ کی، وہ تمام باتیں قرآن کے اندر بتا دی گئی ہیں، ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی سورہ لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وَادْعُوا بلاؤ، شُهَدَاءَكُم اپنے
شہداء اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو بلاؤ، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا تم انسانوں کو میں سے بلا لو، جنات میں سے بلا لو، شاعروں کو بلا لو، کاہن کہتے ہیں جادوگر، سم تھنگ لائک جادوگر ہے نا، جادوگروں کو بلا لو، کسی کو بھی بلا لو اللہ کے سوا، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا یعنی ایک طرف اللہ اور ایک طرف پوری دنیا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں پختہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو لے آؤ اس جیسی ایک سورہ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بات کی، زمین اور آسمان کی تخلیق کی بات کی۔ اب یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو پیدا فرمایا، تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک طریقہ بھی تو بتاتے نا، کہ دیکھو یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ وہی والی بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، جب کوئی پروڈکٹ آتا ہے، جب اس کو چلانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہوگا ہمیں، تو ہم کیسے اس پہ ورک کریں گے، کیسے کام کریں گے، ہے نا؟ آپ لوگ جو تقریباً میری عمر کے ہیں وہ سب جانتے ہوں گے، جب یہ والے ٹی وی آئے تھے جس کے اندر 100 چینلز ہوتے تھے، اور پہلے کی ٹی وی میں کتنے چینل ہوتے تھے؟ 7-8 چینلز ہوتے تھے، اور وہ ایک دوردرشن آیا کرتا تھا۔ تو جب یہ ٹی وی آیا تھا، بہت ہی بھدا اگزامپل دے رہی ہوں میں، لیکن جب یہ ٹی وی آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ کیا ہمیں اس کے فیچر سمجھ میں آئے تھے؟ نہیں آئے تھے نا۔ ایک بندہ آتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بتا کے جاتا تھا دیکھیں یہاں سے یہ ہوتا ہے، یہاں سے یہ ہوتا ہے، اور وی ور سو مچ ایکسائٹیڈ کہ ارے اتنے چینلز ہیں، ہے نا؟ یہ چیز ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ جو بچیاں ہیں وہ شاید نہ سمجھیں، لیکن جو میری عمر کے ہوں گے وہ تو سمجھ ہی جائیں گے، جنہوں نے بچپن میں اپنے یہ چیزیں دیکھی تھیں۔ تو نئی چیز جب آتی ہے، انٹروڈیوس ہوتی ہے مارکیٹ میں، تو اس کے فیچرز معلوم ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو وہ فیچرز آ کے بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیتے کہ کیسے بھی کھاؤ، کیسے بھی پیو، کیسے بھی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت میں ایک نبی بھیجا، ہر وقت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے لیے نبی آئے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور میں بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور میں، ہود علیہ السلام کو ان کے دور میں، شعیب علیہ السلام کو ان کے دور میں، نوح علیہ السلام کو ان کے دور میں، لوط علیہ السلام کو ان کے دور میں، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دور میں، اسماعیل علیہ السلام کو ان کے دور میں۔ ایک ضعیف حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ 313 رسول ہیں جو اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو ضعیف مانتے بھی ہیں تو 313 سمجھیں، تو مطلب اگر اس کے آس پاس بھی اگر کوئی نمبر ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ 1.25 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے اور 313 رسولوں کا۔ تب آپ سوچیں اتنے رسول جب آئے یا انبیاء آئے، 1.25 انبیاء کا کام بھی تو ہدایت دینے کا ہی ہوتا ہے نا، اللہ کی ہدایت تو نہیں دیتے، ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، مطلب گائیڈنس کا کام ہوتا ہے نا، کہ ایک طرح سے راستہ بتانے کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1.25 انبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور ہماری خاصیت یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا، 1450 سال سے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، اور نہ کبھی آئے گا۔ پھر کیا اگر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، ہمارے لیے کوئی رسول نہیں بھیجا؟ کیا آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کسی کے؟ بتائیے۔ آپ ہی ہمارے لیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے نا۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اور احادیث کی ذمہ داری لے لی ہے۔ مطلب حدیث بھی اگر دیکھیں تو جب ان کو پتہ ہمیں چل جاتا ہے نا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ فیبریکیٹڈ بنائی ہوئی حدیث ہے، اگر تھوڑی اس کے اوپر محنت کریں تو ہمیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب سوچیں، اتنے وقت سے قرآن کی تو اللہ تعالیٰ نے زیر زبر کی بھی ذمہ داری لی ہے، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی یہ دیکھیں کہ وہ 1450 سال سے وہ حدیث بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، کھانے پینے کی، واش روم جانے کی، ہر ایک چیز تو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس میں جب فیبریکیٹڈ حدیث بنائی جاتی ہیں، ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں، وہ اس کو بھی سمجھانے والے ہمارے پاس الحمدللہ استاد موجود ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو بہت اچھا جواب دیا کہ ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہیں۔ کیسے موجود ہیں؟ ان کی تعلیمات ہمارے پاس ہے۔
ٹھیک ہے، وہ کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے. اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ بھائی کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے لیے ان کی تعلیمات کافی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کی ایک ایک بات، اس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے کافی ہے. آپ قرآن کے ترجمے میں بھی دیکھیں گے کہ کئی طرح کے اس میں چینجز کر دیے جاتے ہیں. قرآن کے ترجمے میں بھی چینجز ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت ساری بچیاں مجھ سے پوچھتی ہیں نا، آپ یہ والی قرآن ہم لے لیں کیا، یہ قرآن دیکھیں. ٹھیک ہے، کیوں پوچھا جاتا ہے نا؟ اسی لیے پوچھا جاتا ہے کیونکہ قرآن کا ترجمہ تک چینج کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی ذمہ داری لی ہے. بھلے ہی کوئی کتنے بھی چینجز کر دے، لیکن ایسے ایسے استاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. ہمارے آس پاس ایسے ایسے عالم موجود ہیں جو اس کا صحیح ترجمہ کر کے بتاتے ہیں. اور انسان کے پاس نا ایک شعور نام کی چیز ہوتی ہے. شعور کہتے ہیں سمجھ. وہ سمجھ ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے. ایک اندر سے ایک ہوتی ہے ایک چیز جو ہمیں اس بات پہ یقین دلا دے، جو ہاں بھائی یہ والی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، لگتا ہے اندر سے. اور اگر نہیں لگتا تو میں کیا کہوں، میں تو کہوں گی پھر دل ہی نہیں ہے انسان کے پاس. کیونکہ پتہ چل جاتا ہے جب ہم کسی چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں نا، جیسے ہم بدعات کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے خود نے بھی کیا. ٹھیک ہے، شب برات، اس کے حلوے، اللہ معاف فرمائے، ہم نے کیے ہیں بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے. لیکن پھر جیسے جیسے نالج آتا گیا، چیزیں سمجھ میں آتی گئیں، ہمیں جب کسی نے بتایا کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، تو ہمیں اندر سے یہ احساس ہوا کہ ہاں واقعی میں یہ غلط ہے. اور جن کو نہیں ہو پا رہا ان کا تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے، لیکن اندر سے دل بولتا ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری بدعات ہیں جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں پھر اطمینان سے کبھی بدعات کے اوپر بھی بات کریں گے. میں سوچتی ہوں بدعات کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ ایک لیکچر رکھوں گی انشاءاللہ. ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے. چلیں واپس لیکچر پہ آتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو بنایا تو ہدایت کا انتظام کیا. کس کے تھرو؟ قرآن کے تھرو. ٹھیک ہے، ایک طریقہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے زندگی کو کس طرح گزارنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جیسے ہی ہم مصحف کھولتے ہیں، اچھا مصحف اور قرآن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت بار بتا چکی ہوں. مصحف کتاب ہوتی ہے، یہ جو بائنڈنگ والی جو ایک کتاب ہوتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں مصحف. ٹھیک ہے، اور قرآن ہوتا ہے جو لکھا ہوا، یعنی اگر ایک آیت بھی ہے نا تو ہم اسے قرآن کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن مصحف پورا مطلب سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک یہ پورا مصحف ہوتا ہے، بک. ٹھیک ہے، اور قرآن یعنی لکھا ہوا. ٹھیک ہے، جو لکھا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں قرآن میں آتی ہیں. اچھا، تو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہی تھی، خیر. لیکن یہ جو قرآن ہے، اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اس قرآن جیسی کتاب کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چیلنج کیا ہے کہ بھائی اس جیسی کوئی ایک سورہ بنا لاؤ. پورا قرآن تو بہت ہے نا، ایک سورہ ہی بنا لاؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں بلکہ مکی صورتوں میں زیادہ تر فرمائی. ٹھیک ہے، یہ پہلی مدنی سورہ ہے جس میں ہمیں یہ والی بات ملتی ہے کہ اس جیسا قرآن لے آؤ. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں. پھر چاہیے کہ وہ اس طرح کا کوئی کلام پیش کریں اگر وہ سچے ہیں. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا سوچتے ہیں یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گڑھ لیا، خود بنا لیا؟ اگر ایسا ہے تو کوئی کلام اس کے جیسا پیش کریں، کوئی بات اس کے جیسی پیش کریں. پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمام جن اور انس جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، جنات بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اور جنات میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایڈ کر لیا. کیوں ایڈ کر لیا؟ کیونکہ جو وہاں کے عرب کلچر میں یہی کہا جاتا تھا کہ جو شعر و شاعری ہے، جو جتنا بڑا شاعر ہے، وہ جنات کے تھرو، شیاطین کے تھرو ہی ان کے دماغ میں اتنی اچھی اچھی باتیں آتی ہیں. خیر، تو یہاں پر کیا کہا کہ اگر تمام جن اور تمام انسان بھی جمع ہو کر اگر
اس جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں ہی لے آئیں۔ اب یہاں پر ایک سورہ کا ذکر کیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا، کہیں اللہ نے کلام کا ذکر کیا، یہاں کیا کہا 10 صورتیں۔ اگر سب کچھ نہیں لا سکتے تو چلو بھائی 10 صورتیں ہی لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ اس جیسے ایک سورہ بنا لاؤ، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ فرمایا ایک سورہ بنا لاؤ۔ تو یہ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورہ ہے، اور مدنی سورہ میں ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا، باقی مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور رسول اللہ نے اسے گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے تو لاؤ نا اس جیسی ایک سورہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو قریش تھے، عربس کا یہ سمجھنا تھا کہ یہ جو ہے یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ اچھا، ہم جانتے ہیں کہ جو معجزے ہوتے ہیں وہ اس وقت کے حالات کے اکارڈنگ ہوتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے معجزے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جادوگری کا زور تھا، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزے تھے وہ اسی سے ریلیٹڈ تھے۔ ان کا جو سٹک تھا، ٹھیک ہے، وہ سانپ بن جاتا تھا، وہ ہاتھ نکالتے تھے اندر سے سیدھا ہاتھ تو وہ روشن ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو جادوگر تھے وہ کہتے تھے ارے یہ تو کوئی جادو ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر جب کمپٹیشن ہوا تو جادوگروں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ تو اللہ کا کوئی کرشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے الگ الگ وقت میں الگ الگ جتنے بھی جو پیغمبر آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کے اکارڈنگ معجزہ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر یہ قرآن دیا۔ کیوں؟ اس لیے دیا کیونکہ اس وقت شعر و شاعری اپنے عروج پر تھا، یعنی جو جتنا اچھا شاعر ہوتا وہ اتنا زیادہ ایک یہ سمجھیں کہ اس کا ایک مقام ہوتا تھا سوسائٹی میں، ٹھیک ہے۔ عربس کو ان کا یہ کلچر تھا کہ وہاں کے جو شعراء تھے اگر انہیں اپنے قبیلے کو ریپرزنٹ کرنا ہوتا، کوئی غم کی بات بتانا ہوتی، کوئی خوشی کی بات ہوتی، کوئی تکبر کی بات ہوتی، جو بھی وہ اپنے بارے میں کہنا چاہتے تھے تو وہ شعراء کو ان کے شعراء ہوا کرتے تھے، شعراء یعنی شاعر کی جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شعراء ہوا کرتے تھے، اور وہ کھڑے ہو کے پھر تیز تیز آواز میں شعر پڑھا کرتے تھے، اور جو جتنا بڑا شعر ہوتا تھا، جتنا بڑا مطلب جتنا خوبصورت شعر ہوتا تھا اتنا زیادہ اس کا مقام ہوتا تھا اور اس شاعر کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ تو یہ دور ہی وہ تھا، اسی لیے عربس کو بڑا فخر تھا اپنی زبان کے اوپر، ٹھیک ہے، اسی لیے ہمیں عجمی کہا جاتا ہے، ہم جو کچھ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ہماری زبان وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کو بڑا فخر ہوا کرتا تھا کہ ہم کہاں سے بات کو کہاں لے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم شعر و شاعری دیکھیں تو اس کے کچھ الگ ہی انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اپنی بات کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے شاعروں کا استعمال کرتے تھے، اور سیدھی بات تو کرتے ہی نہیں تھے، ان کی ہر ایک بات میں شاعری ہوتی تھی، شاعری کا فن ان کا بڑا ہی زبردست تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا، آپ دیکھیں اس کے اندر بھی ایک ردم ہوتی ہے، جیسے ایک پویم میں ردم ہوتی ہے نا، اسی طرح سے ایک ردمک اس میں انداز میں قرآن ہے نا۔ تو کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت شاعری کا دور تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھیں کہ شعر و شاعری تو تھی ہی، وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو جتنا بڑا شاعر ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی جن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں اور وہ ان کے دماغ کے اندر خیالات ڈالتے ہیں اور پھر یہ اتنی خوبصورت شاعری کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی شاعری ہے، یہ اللہ کا کلام تھوڑی ہے، کیونکہ اللہ کو تو وہ جانتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے،
لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ جانے کتنے ہی معبود بنا رکھے تھے. ٹھیک ہے. تو جب قرآن اللہ کے رسول نے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ضرور ان کے پاس کوئی نہ کوئی جن ہے جو ان کے دل کے اندر خیالات ڈالتا ہے. اسی طرح سے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ وقت کے لیے وحی آنا بند ہو گئی تھی. تو ابو لہب کی بیوی نے کیا کہا تھا کہ اب کیا ان کے جن نے ان کو چھوڑ دیا ہے جو اب یہ نئے کلام پیش نہیں کرتے معاذ اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پر کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ واقعی میں اللہ کا کلام ہے تو اس جیسی ایک سورہ بنا لو. اور یہی وجہ ہے سب سے پہلے قرآن شروع ہوتے ہی، مصحف کو کھولتے ہی سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہے تو وہ اس شک کو ہٹا دے، نکال دے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا کوئی سورہ ہی لے کر آ جاؤ. سب سے چھوٹی سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی گئی تھی کہ چلو اور کچھ نہیں تو سورہ کوثر جیسی کوئی سورہ بنا لاؤ. ٹھیک ہے. اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا. ایک شاعر تھا لبید. ٹھیک ہے. اس نے جب دیکھا اس کلام کو تو اس نے کہا لا ھذا کلام بشر، یہ کسی بشر کا، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور وہ اتنا متاثر ہوا تھا سورہ کوثر کو پڑھ کے کہ اس نے شاعری ہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ فن جانتا تھا نا شاعری کا، کہاں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے. اس نے کہا نہیں، یہ کسی انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم خود نہیں کر سکتے اپنے شہداء کو بلا لو، اپنے گواہوں کو بلا لو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، جس کو چاہے، انسانوں کو، جنات کو، جس کو بلانا چاہو بلا لو اللہ کے سوا. یعنی ایک اللہ سب کے اوپر بھاری ہے. آبویسلی ان کا بھی اس بات پر ایمان تھا، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے. تو اللہ نے کہا بلا لو. ٹھیک ہے. لیکن وہ چیلنج پورا نہیں ہو پایا، نہ اس زمانے میں ہو پایا، نہ آج ہو پایا ہے، اور انشاءاللہ نہ کبھی ہو پائے گا، کیونکہ ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، 100% اللہ کا کلام ہے. اس میں سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں کہ ہم نے اتارا ہے اسے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسے اور بلا لو اپنے تمام شہداء، اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، کیسا؟ یعنی ایک سورہ نہ بنا سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز. ٹھیک ہے. اب تم ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِی جس کا، وَقُودُهَا ایندھن ہوں گے، النَّاس وَالْحِجَارَةُ، الناس لوگ اور پتھر. ڈرنے کا مقام کہ اگر تمہیں اس پہ شک ہے، تم اسے نہیں مان رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس جہنم میں انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. ایندھن کیا ہوتا ہے؟ فیول. آپ دیکھیں ہر ایک فیول کی انٹینسٹی الگ ہوتی ہے آگ جلانے کی. آپ کاغذ ڈال کے اگر آگ لگاؤ گے اس میں لکڑی میں تو وہ الگ طرح سے بھڑکے گی، لیکن اس میں آپ کیروسین ڈال دو گے تو کیا ہوگا؟ ایک دم سے بھڑک جائے گی، ہے نا؟ تو انسانوں کو اس آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، یعنی انسان کو ڈالا جائے گا اس آگ کو بھڑکانے کے لیے. اور پتھروں کو، یہ لکڑی کی آگ کیا ہوتی ہے؟ بہت جلدی بند پڑ جاتی ہے، لیکن جو پتھر ہوتے ہیں وہ بہت اچھا کوئلہ ثابت ہوتے ہیں، اس کی آگ بہت لمبی چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس چیز سے جہنم تیار کی ہے، پتھروں کا ایندھن ہے اور انسان کا.
اعدت للکافرین، اور وہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے، کافر کے لیے۔ اب کافر کو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان کے علاوہ ہر انسان کافر ہے، نہیں، ہر وہ انسان کافر ہے جس نے انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ اللہ کی آیات کا۔ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ کون کس چیز کا انکار کرتا ہے، سیدھا اٹھا کے سٹیمپ نہیں لگا دینا کہ جو مسلمان نہیں وہ کافر ہے، نہیں، بلکہ جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم تو کلام نہیں لا سکتے بنا کے دوسرا، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے خود ہی اعلان کر دیا، کر لو جتنی کوشش کرنا، تمہارے لیے پاسبل ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم آگ کا ایندھن بنو گے۔ اچھا ایک سیکنڈ دیجیے مجھے۔ جی، تو اللہ نے کیا کہا کہ تم آگ کا ایندھن بنو گے، ٹھیک ہے۔ انسان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، ہم جانتے ہیں نا ہمارے اندر آئرن بھی ہے، ہمارے اندر کاربن بھی ہے، ہمارے اندر فاسفورس بھی ہے، سب میٹلز ہمارے اندر ہے نا۔ تو انسان کی ہڈیاں کاربن، فاسفورس، کیلشیم، ان چیزوں سے بنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت ہی بہترین سورس ہوتا ہے کس چیز کا؟ فیول کو جلانے کا، آگ کو جلانے کا، ایز اے فیول استعمال کی جاتی ہیں یہ چیزیں۔ آگ کی شدت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ، جیسے میں نے کہا کہ آپ پیپر ڈال کے کسی آگ کو جلائیں گے لکڑی پر اور اس کی جگہ کیروسین ڈال دیں گے تو آگ کی انٹینسٹی چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نیوکلیئر ایکسپلوژن جو ہوتا ہے اس میں یورینیم کا استعمال ہوتا ہے اور وہ پتھروں سے نکلتا ہے۔ اب نیوکلیئر ایکسپلوژن کتنا زبردست ہو سکتا ہے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اندر پتھروں سے نکلنے والا یورینیم استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انسان اور پتھر جب انرجی میں کنورٹ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچیں کہ جہنم کی جو آگ ہوگی اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے وہ آگ بھڑک رہی ہوگی اور انسان کو اس میں ڈال دیا جائے گا تو وہ آگ کم ہو جائے گی۔ جیسے نارملی ہوتا ہے، آگ جل رہی ہے، ہم نے اس میں کوئی چیز ڈالی تو کیا ہوتا ہے؟ آگ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہاں ویسے بھی سوچیں، اگر اس کے اندر کیروسین ڈال دیا جائے یا کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے جس سے آگ اور بھڑکتی ہے تو کیا ہوگا؟ گھی ڈال دیا جائے اس میں تو کیا ہوگا؟ آگ کم نہیں ہوگی، اور زیادہ بھڑکنے لگے گی۔ اسی طرح سے جب انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ آگ کم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آلریڈی تیار ہے، وہ بھڑک رہی ہے، کہاں ہے واللہ عالم، ٹھیک ہے، لیکن وہ آلریڈی تیار کی جا چکی ہے، انتظار کر رہی ہے ان لوگوں کا جو اس آگ کو اور بھڑکائیں گے۔ انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کب آئیں گے جو اس کے اندر ڈالے جائیں گے۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے، بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو بس دنیا 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 کرے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ایک بات میں آپ لوگوں سے کہوں، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ریکارڈنگ میں یہ چیز کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن جب ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں نا کسی گروپ کے لیے کہ بھئی یہاں پر آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی، یا کچھ پڑھنے کے لیے یا کچھ سمجھانے کے لیے ہمیں انہیں ایڈ کرتے ہیں تو وہ الٹا ہم پہ غصہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کس گروپ میں ہمیں ایڈ کر دیا اور بے وجہ کا ہمیں پریشان کر دیا، ہے نا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ فیس بھی کی ہوں گی آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، کہ یہ آپ نے کیوں کر دیا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کسی کو نکالنا چاہ رہے ہیں اس جہنم سے اور وہ ہم سے اس بات پہ ناراض ہو رہا ہے کہ ہم اسے جہنم سے کیوں نکال رہے ہیں۔ تو ہے نا افسوس کا مقام، اور خوشی کا مقام ہے اس چیز پر کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا بہت شکر ادا کیا کریں، اور جو بھی کچھ پڑھیں
جتنا بھی کچھ پڑھیں اس پر اللہ کا آپ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی، اب مجھے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی میں نیکسٹ آیت اگر ہم نے ابھی شروع کی تو میں اس میں یہ بھی بتاؤں گی۔ تو اچھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو پتھروں سے مراد ہے نا حجارہ، کسے کہتے ہیں؟ ہجر پتھر کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو پتھر ہے نا، اس سے مراد وہ بت ہیں جنہیں پوجا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی پوجا جاتا تھا، آج بھی پوجا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، یعنی وہ جو بت ہوتے ہیں نا جنہیں بنا دیا جاتا ہے انہیں ایندھن بنایا جائے گا جہنم کا، ٹھیک ہے؟ وہیں تم سب کو جانا ہے۔ تو یہ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ہر اس انسان کے لیے جو شک میں مبتلا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا۔ انکار کون کرتا ہے؟ جو شک میں مبتلا ہے۔ شک میں کون مبتلا ہے؟ جس کو ہدایت نہیں ملی، وہ ہر چیز میں شک میں پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز میں جب ہم اس کو سمجھاتے ہیں کوئی چیز تو وہ شک میں مبتلا ہے۔ ہم اس سے کہتے ہیں ایسا نہیں ایسا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں تو مانوں گا ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانو گے؟ ہم زندگی سے یہی کرتے آئے ہیں۔ تم کون سا نیا دین لے کر آ گئے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ تم کون سا نیا دین لے کر آ گئے ہو؟ تم کہتے ہو یہ رجب نہ سیلیبریٹ کرو، تم کہتے ہو یہ شب برات سیلیبریٹ نہ کرو، تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، یہ کون سا نیا دین لے کر آ گئے؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے جو ابا کا انتقال ہو گیا ان کو ہم پڑھ کے نہ بخشیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو تم کوئی نئی بات لے کر آ گئے ہو۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح، ہماری بات غلط، لیکن ہم تو بول رہے ہیں نا کہ ہم نے ایسا کہیں نہیں پڑھا۔ اب آپ نے پڑھا ہے تو آپ بتا دو، آپ نے پڑھا ہے تو آپ بتاؤ نا۔ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ لا کے دے دو اس کا کوئی ثبوت کہ شب معراج سیلیبریٹ نہیں کرنا، شب برات سیلیبریٹ نہیں کرنا، تو وہ تو نہیں کرنا۔ پروف لانے کی بات ہو رہی ہے تو پروف تو یہ ہے کہ ہمیں اس سے ریلیٹڈ کبھی کوئی حدیث ملی ہی نہیں۔ ہاں، آپ کو اگر کوئی حدیث ملتی ہے تو آپ لا دیں، شب برات کی، شب معراج کی، کہ رسول اللہ نے سیلیبریٹ کیا، صحابہ نے سیلیبریٹ کیا، تابعین نے سیلیبریٹ کیا، تبع تابعین نے سیلیبریٹ کیا، چلیں وہاں تک لا دیں، وہاں تک لا کر دکھائیں نا۔ اور اگر آپ کی بات صحیح نکلتی ہے تو ہم مان لیں گے۔ کیا رسول اللہ کے زمانے میں کوئی فوت نہیں ہوا؟ کیا صحابہ کے زمانے میں کسی کا انتقال نہیں ہوا؟ کیا ان کے ابا نہیں گئے، ان کے بچے نہیں گئے اس دنیا سے؟ ایک تو حدیث لا دیں جس میں لکھا ہو کہ وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے چیزیں پڑھی اور بخشی، لا دیں حدیث تو ہم مان لیں گے، بالکل مانیں گے، کیونکہ حدیث پہ تو ہمارا ایمان ہے، پوری طرح سے ایمان ہے۔ ہم قرآن کو اور حدیث کو ایک جیسا ہی دیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کا مجموعہ، کلیکشن، قرآن اور حدیث کا، یہ ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، پھر تم اگر نہ لا سکے اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر ڈرو اس نار سے، اس آگ سے، التی جو وقودها الناس، جس کا ایندھن ہوں گے انسان، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 25 دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اب جب اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن کا یہ اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں جنت کی، کیونکہ ہمارا دل ڈر گیا نا ابھی سن کر کہ جہنم ہے، اس کا ایندھن انسان ہے، تو ایمان والے بھی ڈر جاتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بشارت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ پہلے ایک چیز سمجھ لیں، آیت کو آگے پڑھنے سے پہلے، ایمان تو ہے ہی تقاضا جنت میں جانے کا، اس کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل۔ اگر آپ نیک عمل نہیں کرو گے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا ایمان ہے، نماز پڑھنا ہے، لیکن آپ نماز پڑھتے ہی نہیں ہو، تو کیا آپ کا ایمان مکمل ہوا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، آپ کر ہی نہیں رہے، تو کیا آپ ایمان کے تقاضے پہ پورے اترتے ہو؟
آپ کو پتہ ہے کہ شوہر کی آپ نے اطاعت کرنی ہے، آپ شوہر سے بدتمیزی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اس کو ہر لمحہ پریشان کر رہے ہو، پھر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم تو ایمان والے ہیں. تو ایمان پلس عمل صالح، یہ دونوں چیزیں ایکولی انسان کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر ایمان ہے تو اسے کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی بھی کر کے دکھانا ہے، مسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ قرآن خود فرما رہا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کس بات کی خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ایک تصور دے دیا گیا کہ باغ کیسے ہوتے ہیں. خوبصورت باغ وہی ہو سکتے ہیں جہاں پہ نہریں بہتی ہوں گی. ہم کسی پکنک سپاٹ پہ جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے، ہم ڈیمز وغیرہ پہ جاتے ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ خوبصورتی پانی سے ہوتی ہے. اب اس سے تو کہیں زیادہ خوبصورت جنت ہوگی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ جو ہے نا، یہ والی جو آیت ہمیشہ آتی ہے کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ ایک بتا دیا کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی کہ وہاں نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب انہیں کھانے کے لیے رزق دیا جائے گا، کوئی ثمر یعنی پھل دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کیا کہیں گے؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ویسا ہی ہے جو ہم نے پہلے کھایا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ کیا کہیں گے؟ متشابہہ، ملتے جلتے ان کو پھل دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں ازواج ہوں گے. ازواج کس کو کہتے ہیں؟ اسپاؤس کو، یعنی بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی. مطہرہ، پاکیزہ، پاکیزہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ملیں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پر دیکھیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ دیکھو جہنم کیسی ہوگی، انسان کو اس کا ایندھن بنایا جائے گا. پھر فوراً اللہ نے مائنڈ چینج کیا کہ دیکھو وہ صرف کافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لاتے ہو، عمل صالح کرتے ہو تو کیا ہے، تمہارے لیے جنت میں جانے کا کرائیٹیریا بتا دیا گیا، اور وہاں پہ نہریں بہتی ہوں گی، ٹھیک ہے. اور ایک کسی بھی باغ کا جب تصور کیا جائے اور اس کے اندر اگر نہریں بہتی ہوئی بتا دی جائیں تو ایک خوشنما منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے یہ تو ویسا ہی ہے جو ہم نے پہلے کھایا. اچھا، اب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرتے ہیں کسی کو بھی، جیسے چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کو اس کو عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف دودھ کا ٹیسٹ سمجھتا ہے. کوئی بچے 2 سال تک دودھ کے علاوہ کچھ لیتے ہی نہیں ہیں، ہے نا. بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا. بوٹلز چھپانا پڑتی ہیں دودھ کی، پھینک دینا پڑتی ہیں، بہت کچھ محنت کرنا پڑتی ہے ماؤں کو. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. انہیں کچھ بھی کھانے کو دیں گے تو وہ پسند نہیں کرتے اس کو. پھر اگر کوئی ایک چیز پسند کرنے لگتے ہیں تو دوسری چیز بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے. ہوتا ہے نا ایسے ہی، بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج کرنا، ایک چیز سے دوسری چیز. پھر ایک اگر چیز کھانا شروع کی تو پھر انہیں وہی پسند آنے لگتا ہے، دوسری چیز نہیں کھا پاتے. تو انسان کو، یا ہمارے لیے اگر ہم دیکھیں، ہم کسی نئی جگہ جاتے ہیں اور وہاں کا کوئی اسپیشل کھانا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے رکھ دیا جائے، جس کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں. آپ کا دل ہوگا وہ کھانے کو، بڑا عجیب سا دکھ رہا ہوگا وہ. آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں یار، ہم تو ہمارا تو نارمل، آپ وہ لے آؤ جو نارمل کھانا ہوتا ہے وہ لے آؤ، آپ کا تو یہ بڑا عجیب سا دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. کسی خاص آپ جگہ گئے وہ اپنے خاص کوئی ریسیپی لے کر آئے، کئی باری ایسا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ہم گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ کیا اٹھا کے لے آئے. نہیں، آپ ٹیسٹ بھی نہیں کرتے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر آپ کو بڑی سہولیتیں دی ہیں الحمدللہ. وہاں جو آپ کو پھل دیے جائیں گے نا وہ ملتی جلتی شکل کے ہوں گے. کیا مطلب ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں کا جو انار ہو وہ آپ کو دیکھ کر آپ پہچان لو کہ ارے یہ تو وہی انار ہے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے. حالانکہ جب آپ اسے کھائیں گے تو اس کا مزہ ایسا ہوگا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے.
آپ کو کھجور دیا جائے، آپ کہو کھجور تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے، لیکن وہ کھجور ایسے ہوں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ان میں گٹھلی ہوگی کہ نہیں واللہ عالم، ٹھیک ہے. انار تو ہماری دنیا کا انار کیسا ہوتا ہے، کبھی اچھا نکلتا ہے کبھی برا نکل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھی کوالٹی کا ڈھونڈ کے لاؤ، کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں کی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک دم کوئی نئی انوکھی چیز لا کے ہمارے سامنے نہیں رکھ دی جائے گی کہ ہم سوچیں کہ لاؤ اسے چکھیں تو صحیح کیسا ہے، بلکہ وہ ملتے جلتے ہوں گے ہماری طرح، ہمارے پھلوں سے ان کی شکل ملتی ہوگی، ٹھیک ہے. ہمیں انگور دیے جائیں گے، ہم پہچان لیں گے کہ اچھا یہ تو انگور ہے، لیکن کیا ہوگا، اس کا ذائقہ کچھ الگ ہی ہوگا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ٹینشن میں نہیں ڈالا انسان کو کہ اچھا یہ ہے، اس کو ٹیسٹ کیسے کریں، پتہ نہیں کیسا ہوگا، اتنا بھی آپ کو ٹینشن میں نہیں ڈالا. جب ہمیں وہ چیزیں ملیں گی تو ہم کیا کہیں گے، ارے یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے کھایا تھا. ہاں لیکن جب اسے کھائیں گے، اسے ٹیسٹ کریں گے تو وہ ٹیسٹ، وہ ذائقے ایسے ہوں گے کہ ہم دنیا کو تو بالکل ہی بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا کہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ازواج ہوں گے پاک، ٹھیک ہے. تو جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک. تو ازواج کا مطلب اسپاؤس ہوتا ہے، اسپاؤس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جوڑا، یعنی بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی. ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہروں کو اچھی بیویاں ملیں گی، بلکہ بیویوں کو بھی ان کے شوہر ملیں گے، پاک ملیں گے، صاف ستھرے ملیں گے. ابھی تو کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر سے اسمیل آتی ہے نا، کوئی اسموک کرتا ہے تو اس کی اسمیل آتی ہے. بیوی ہے کچن میں بیچاری کام کر رہی ہے، باہر نکل کے آتی ہے، ہسبینڈ کو شکایتیں ہوتی ہیں، یار تم تو ہمیشہ اسی طرح سے گندی گھومتی پھرتی ہو، ہے نا. لڑائیاں بھی اسی بات پر ہوتی ہیں، بیوی کہتی ہے میں کچن میں سے کام کر کے آ رہی ہوں، آپ کو پتہ نہیں کیا سوجھی ہے، ہوتی ہے نا اس طرح کی لڑائیاں سب میں، گھر میں. لیکن وہاں پر جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ آپ کو ٹینشن ہوگا کہ آپ میاں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں، جیسے کچھ کے ہسبینڈس ہوتے ہیں بڑے رنگین مزاج ہوتے ہیں، ہے نا. تو وہاں پہ وہ بھی ٹینشن نہیں ہوگا کہ ارے میرا شوہر کہاں گیا، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہی ہوں گے. اور دل بھی نہیں بھرے گا، ٹھیک ہے، نہ شوہر کا بیوی سے، نہ بیوی کا شوہر سے. نہ بیوی شکایت کرے گی کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ، نہ شوہر شکایت کرے گا آپ کیا کر رہے ہو. ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، وہ محبت بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی. آپ یہ سوچیں جنت میں تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا، کیا شوہر کو دیکھتے ہی رہیں گے ہر لمحہ؟ جی دیکھتے رہیں گے، وہ محبت بڑھتی جائے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ اب دیکھیں پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ ان کے لیے کھانے کی چیزیں ہوں گی. اب تو اب بتائیں نا، کھانے کی چیزیں جو ہوں گی، کیا وہ اکیلے کھانے میں مزہ آئے گا کہ جب تک شوہر ساتھ نہ ہو؟ شوہر ساتھ نہیں ہوتا ہمارے حلق سے پانی نہیں اترتا، ہے نا. کوئی اچھی چیز اگر ہم نے بنائی ہو تو ہمیں لگتا ہے نا ہمارے بچے ساتھ ہوں، ہمارا شوہر ساتھ ہو، تب ہم اس چیز کو کھائیں گے، تب مزہ آئے گا. پہلے ان کو چکھاتے ہیں ہم کہ دیکھو کیسا بنا. تو شوہر نہ ہو ساتھ تو زندگی نہیں ہے. تو جنت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف آدمیوں کو عورتیں مل جائیں گی، حوریں مل جائیں گی، اور بیویوں کو کچھ نہ ملے؟ بیویوں کو ان کے شوہر ملیں گے بھائی، ٹھیک ہے. پھر وہ جو جن کی شادی ہی نہیں ہوئی ان کو کیا ملے گا؟ تو بھائی ایسے بھی تو کئی لوگ ہوں گے نا، جو آدمی بھی تو ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوئی، اور ایسی عورتیں بھی ہوں گی جن کی شادی نہیں ہوئی، تو وہاں ان کی شادیاں ہوں گی. کئی ایسے ہوں گے جن کی بیویاں جہنم میں چلی گئی ہوں گی، اللہ معاف فرمائے، کچھ کہ شوہر جہنم میں چلے گئے ہوں گے. تو ہم نے ان چیزوں میں زیادہ نہیں فکر کرنا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں نماز پڑھنا ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں روزہ رکھنا ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں قرآن پڑھنا ہے. ہم کہاں بحث کرتے ہیں اچھا اپی وہ جو حوریں ملیں گی تو وہ کیسی ہوں گی، پھر وہ شوہروں کو حوریں مل جائیں گی تو ہمارا کیا ہوگا، اچھا تو وہ جن کی شادی ہوئی تھی تو وہ آخری والا شوہر ملے گا کہ پہلا والا؟ کیوں؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ جنت ملے گی؟ آپ ہی بتائیں، ہر انسان یہ چیز سوچتا ہے نا. یہ فضول سوال ہے. سوچنا ہے تو جنت سوچیں کہ جنت مل جائے، ٹھیک ہے. یہ اتنا سب کو سوچ کے کیا کرنا ہے؟ پہلے جنت کے امیدوار تو بنیں، نیک عمل تو کریں، نمازیں تو پڑھیں، روزے تو رکھیں، حسن سلوک تو کریں، ٹھیک ہے. تو یہ سب فضول کی باتوں پہ غور نہیں کرنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے. جنت مل گئی تو پھر آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا، جیسا چاہیں گے آپ کو ملے گا. آپ کہیں گے کہ مجھے کریونگ ہو رہی ہے مینگوز کھانے کی،
ابھی ہمیں کریونگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انتظار کرتے ہیں اپریل آئے گا، پھر وہ مینگوز آئیں گے، پھر وہ کبھی کوئی اچھے مینگوز آتے ہیں، کبھی خراب آتے ہیں، کبھی کوئی سیزن ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی اچھی فصل آتی ہے، کبھی نہیں آتی. وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ مینگوز کی تمنا کریں گے آپ کے پاس آ جائے گا، اور ہر بار ایک نئے ٹیسٹ میں آئے گا. وہ ٹیسٹ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے خیالوں خوابوں سے بالکل پرے وہ جنت ہوگی، کچھ نہیں معلوم. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ایک بار جو انسان جنت میں چلا گیا سو چلا گیا، وہاں سے اب نہیں نکلے گا. ہم کہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور گھر کام کچن میں تو بڑی پریشان ہو گئی، چلیں مجھے کہیں باہر لے کے چلیں. ٹھیک ہے، آپ نے پروگرام بنایا 1 ہفتے کا، آپ گھومنے گئے، ٹھیک ہے، آپ نے ریزورٹ بک کیا، آپ گھومے پھرے، واپس کیا ہوتا ہے، 1 ہفتے بعد واپس وہی گھر وہی کچن، یہی ہوتا ہے نا. لیکن وہاں جب آپ ایک بار پہنچ گئے تو وہاں سے واپس آنے کا کچھ نہیں ہے، اور وہاں پر آپ بور بھی نہیں ہوگے، سب سے اچھی بات. ٹھیک ہے، وہاں آپ کو ہر بار ایک نیا ایڈونچر، ایک نئی لذت، ایک نیا سکون ملے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کبھی ہمیں طلب ہوتی ہے تو چیز نہیں ہوتی، کبھی چیز ہوتی ہے تو وہ طلب نہیں ہوتی. جیسے ہمیں بہت بھوک لگتی ہے، کبھی کبھی ہم کچن میں جاتے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں یار بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے، کچھ منگا لیتے ہیں، آن لائن منگا لیتے ہیں، ہوتا ہے نا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر کھانا بھرا رکھا ہوتا ہے اور ہمیں کریونگ ہی نہیں ہوتی. کھانا رکھا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یار ہمیں نہیں کھانا. خاص طور پہ شادیوں میں یہ ہوتا ہے، گھر کی شادیاں ہوتی ہیں، فریج بھرے رکھے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا، ہر طرح کی چیز فریج میں ہوتی ہے، اور اس وقت ہمارا کھانے کو دل نہیں چاہتا. لیکن جنت میں تو ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں، ہر چیز مینٹینڈ ہوگی، ہر چیز بیلنسڈ ہوگی. جو ہمیں کھانا ہے ہم کھائیں گے، جو ہمارا دل چاہے گا ہم کھائیں گے. وہ جو چاہت ہے نا وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جس چیز کی ہم نے ڈیمانڈ کی وہ ہمارے پاس آ جائے گی. اچھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بڑے خوبصورت مناظر پیش کیے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ٹائم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو مناظر یہاں پہ پیش کیے گئے ہیں جنت کے، میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس سارے ایک پورا ایک جنت کیسی ہوگی انشاءاللہ قرآن سے ہم پڑھیں گے. کیونکہ وہ مجھے جب میں جنت کا تذکرہ شروع کرتی ہوں تو میں دوسری دنیا میں چلی جاتی ہوں، اور پھر وہ سمجھے کہ آدھا گھنٹہ چلا جائے گا اس میں. ٹھیک ہے، بس ایسا لگتا ہے کہ گم ہو گئے کہیں پر. ٹھیک ہے، تو میں چاہتی ہوں میرے ساتھ آپ لوگ بھی بس وہ ایک دوسری دنیا میں ہی چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ شروع کریں گے ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت سارا ابھی وہ گئے خیال. ہیں آپ کے ساتھ دوسری دنیا میں، وہ دورہ